بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ سے بہت ایک اہم خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور اس خبر کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے کرکٹ ہیروز سے ہے. اور جب ہم ہیروز کی بات کرتے ہیں تو صرف اگر کرکٹ کے لحاظ سے کہ جن کا کھیل کتنا زبردست ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو بتایا کہ بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، اور یہ وہ دو لوگ ہیں جن کا ابھی ٹل ریسنٹلی ابھی بابر اعظم تو شاید ابھی بھی نمبر 1 ہیں، محمد رضوان شاید نمبر 2 پہ تھے، جو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے کرکٹرز کی. تو ٹل ریسنٹلی محمد رضوان میرا نمبر 2 نمبر کے اوپر تھے، اور ابھی نہیں پتہ کہ وہ کس نمبر کے اوپر ہیں، لیکن اینی ہاؤ یہ دنیا کے بہترین کرکٹ پلیئرز میں شامل ہیں. لیکن یہ نہیں کہ میں ان کی کرکٹ کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی وہ کتنی زبردست کرکٹ کھیلتے ہیں، نہ ہی میرا یہ سبجیکٹ ہے. لیکن ان کرکٹ ہیروز جو ہے ان کا آپ کو میں ریئل ایک جو ہیروئزم جو بہت زبردست قسم کا ان کا کردار ہے اس بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا. میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں آج بیسیکلی، بلکہ نیوز اور جنگ میں ایک خبر چھپی ہے، وہ قاسم عباسی کی ایکسکلوسیو سٹوری ہے. اس میں کچھ بہت زبردست قسم کے ڈسکلوئرز ہیں ان دونوں کے بارے میں، اور وہ آئی تھاٹ کہ جی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. بیکاز وہی والی بات میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ تو بہت اچھی کرکٹ کھیلنے والے لوگ آئے چلے گئے، آگے بھی آئیں گے، لیکن کس شخص کا کس قسم کا کریکٹر ہے، اور خاص طور کے اوپر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اگر کسی کا اس قسم کا کنڈکٹ ہے جو کہ میں بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا تو اس کے اوپر ہم سب لوگوں کو فخر ہونا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں کرکٹ کے نام کے اوپر، کرکٹ سے منسلک کس قسم کے معاملات چل رہے ہیں، تو جب آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو اس کے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جی ظاہر ہے کہ ایک ملک میں جہاں پہ قوانین ہے، جہاں پہ آئین ہے جو اسلام کے نام کے اوپر بنا، کس قسم کے معاملات ہم نے کرکٹ کے ساتھ جوڑ دیے. اچھا، اس میں 2-3 اہم ایشوز ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی ورلڈ کپ میں جب پاکستان اور سری لنکا کا میچ ہوا تو پاکستان نے سری لنکا کو چیز کر رہے تھے، میرے خیال کوئی 300-350 اسکور اس طرح کا کوئی اسکور تھا، اس کو بڑا کامیابی سے چیز کیا. پاکستان نے وہ میچ جیتا، اور اس میں بہت جو سب سے اچھی بیٹنگ کی تھی وہ محمد رضوان کی بیٹنگ تھی اور انہوں نے کوئی سے لائک 120-25-30 کو اس طرح انہوں نے اسکور بھی کیا تھا، جس کے اوپر ان کو پلیئر آف دا میچ بھی ان کو ڈکلیئر کیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت وہ پلیئر آف دا میچ ان کو ملا تو اس کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اب یہ ہے کہ ٹویٹ کس متعلق تھا، آپ کو پتہ ہے کہ اسی دوران جب کرکٹ کا ورلڈ کپ سٹارٹ ہوا تو اسی دوران یہ انفارچونیٹلی یہ جو اسرائیل کی طرف سے غزہ کے اوپر یہ جو ظلم سٹارٹ ہو گیا، بربریت سٹارٹ ہو گئی، یہ جو ان کی طرف سے جو نسل کشی جو ہے، جنوسائیڈ پیلسٹینینز کا سٹارٹ ہو گیا. تو اس جیت کے بعد محمد رضوان نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس اپنی ایک تو جھنڈا پہلے لگایا پیلسٹائن کا، اور پیلسٹائن کا جھنڈا لگا کے تو انہوں نے محمد رضوان نے اپنی جیت کو جو پاکستان کی جیت تھی اس کو ڈیڈیکیٹ کیا غزہ کے مظلوم لوگوں کے لیے جن کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. ظاہر ہے یہ ہائی لائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو، کسی زیادتی کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا. اچھا، اس ٹویٹ کے بعد جو اطلاعات ہیں، جس طرح میں خبر کی آپ کو حوالہ بھی دے رہا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ جی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ یہ ٹویٹ ریموو کریں. اور اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ جی اس کے اوپر سب سے پہلے تو جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے ICC، اس کو ظاہر ہے اس کو بڑا ناگوار گزرا. پھر جو انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو بھی یہ بہت چیز ناگوار گزری، اور وہ obvious تھی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی اس وقت ابھی تو خیر بہت بڑی ڈویژن ہو گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ایون جو ویسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈویژن ان فیور آف غزہ اور ان فیور آف پیلسٹینین پیپل، اب لوگ لاکھوں کا ملینز کے جلوس وہاں پہ نکال رہے ہیں الحمدللہ. تو اب یہ ہے کہ اس وقت یہ ہے کہ اس قسم کی سچویشن نہیں تھی، اور بھارت کا آپ کو پتہ ہے سٹانس کس قسم کا ہے اس ایشو کے اوپر، مودی کا جو اس لحاظ سے ان کو وہ ٹویٹ ناگوار گزرا. اور
اور سننے میں یہ آیا کہ جی انہوں نے محمد رضوان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اس کے لیے پی سی بی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپروچ کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی اپروچ کیا، اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ محمد رضوان کو، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں. سو ان کے اوپر دباؤ یہ تھا کہ جی جو انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں، غزہ کے حق میں، اور جس سے اسرائیل کا نام نہیں لکھا ہوا تھا لیکن ظاہر ہے اس کا ظلم جس سے ظاہر ہوتا تھا بیسیکلی، تو سارا ایک جو میسیجنگ ہے، سو اس میسیج کو، اور ایک اگر ٹاپ موسٹ کرکٹر پاکستان کا اگر اس قسم کا ٹویٹ کرتا ہے تو اس کی ظاہر ہے، اور وہ بھی ورلڈ کپ کے ایک اہم میچ کے بعد اور اس جیت کے بعد، تو ظاہر ہے اس کو بہت دنیا اس کو پڑھے گی، بہت دنیا اس کو دیکھے گی، تو ان کو بہت ناگوار گزرا. لیکن یہ ہے کہ جی ان کی طرف سے آبویس تھا کہ جی انہوں نے اس قسم کا اگر خواہش تھی ان کی کہ اس چیز کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، لیکن پاکستان کرکٹ کونسل پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی طرف سے انفارچونیٹلی انہوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جی کس بنیاد کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، کیوں ہم رضوان کو یہ کہیں کہ وہ یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیں، لیکن بجائے اس کے وہ یہ کرتے تو یہاں سے بھی مبینہ طور کے اوپر پی سی بی کے ایک آفیشل کی طرف سے ان کو کانٹیکٹ کیا گیا رضوان کو، اور ان کو کہا گیا کہ آپ یہ ڈیلیٹ کریں، جس کے اوپر انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں یہ ڈیلیٹ نہیں کروں گا. یہ ٹویٹ مجھے یہ بتا دیں، اس قسم کی بات کیجیے، بتائیں یہ کس قسم کی کوئی وائلیشن ہے، کوئی آپ رول بتا دیں، کوئی قانون بتا دیں کرکٹ کا کسی بھی لحاظ سے. اور لیکن انفارچونیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پی سی بی کو بجائے اس کے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، یا انٹرنیشنل جو کرکٹ کونسل ہے اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہ سارا جو پریشر آیا وہ آگے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ محمد رضوان نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں محمد رضوان کے بعد پاکستان کے کچھ اور کرکٹرز، حارث رؤوف اور میرے خیال کچھ اور کرکٹرز، مجھے نام یاد نہیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ انہوں نے بھی پھر ایسے ہی ٹویٹس کیے. انہوں نے بھی پیلسٹائن کے حق میں پیلسٹینین جھنڈے کے ساتھ انہوں نے ٹویٹس کیے، جو کہ الحمدللہ جو کہ ایک بہت زبردست جو ہے ان کا یہ عمل ہے. ایک بات دیکھیں کہ کرکٹ کے اوپر کوئی 50 سینچریاں بنا لے، 100 سینچریاں بنا لے، جتنا زبردست کرکٹ کھیل لے، بحیثیت مسلمان جو ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہماری جو ججمنٹ، جس ڈے آف ججمنٹ، جس وقت ہماری آخرت کا جو تعلق ہے وہ ہمارے عمل کے اوپر ہے کہ جی اسلامی لحاظ سے ہمارے اعمال کیسے تھے. اس میں دنیا کی بہت سی اچیومنٹس جو ہیں وہ مٹیریل ہو جاتی ہیں انلیس کہ ان کا کنیکشن ہم نے اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ کیا ہو، وہ لوگوں کی فلاح کے لیے ہو، بھلائی کے لیے ہو، اس طرح کی باتیں. سو اینی ہاؤ وہ ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کرنے سے انکار کر دیا. ایک تو بات یہ تھی. اچھا، دوسرا ایشو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بابر اعظم جو ہے ان کا بھی بہت زبردست کردار ہے، اور محمد رضوان کی بھی اس میں ان کا بھی ایک رول ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ جی انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کہا جا رہا ہے، اگین میں یہ کہتا ہوں میرا چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے کہ میں شاید اتنا زیادہ ایکسپرٹیز اس طریقے سے بات نہ کر سکوں بینگ این ایکسپرٹ، لیکن پچھلے کوئی 3-4 سال سے ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ جو بیٹنگ کمپنیز ہیں انہوں نے کسی طریقے سے وہ ہمارے ادھر پاکستان میں آ کے انہوں نے اسپانسرشپس مطلب ہے کہ دینا شروع کر دیا، اور پھر مختلف، اور پی سی بی نے جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے بیٹنگ کمپنیز کے ساتھ معاہدے شروع کر دیے. اسی طریقے سے جو ہماری پی ایس ایل کی جو فرینچائزز ہیں ان میں سے کچھ نے انہوں نے بھی ان کے ساتھ یہ جو بیٹنگ کمپنیز ہیں جن کو سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز بھی کہتے ہیں، اور سروگیٹ اس لیے کہ جی فرض کریں کہ کوئی بیٹنگ کمپنی دنیا ساری میں وہی بیٹنگ کرواتی ہے اور ہے بھی رجسٹرڈ اسی لحاظ سے، جانے بھی اسی لحاظ سے جاتی ہے، تو پاکستان میں وہ اوپر ایک اپنا خول چڑھا دیتے ہیں تاکہ ہم یہ بیٹنگ کا نام استعمال تاکہ نہ ہو. تو وہ کوئی نیوز کا نام آگے استعمال کر دیتا ہے، کوئی کیا استعمال کر دیتا ہے تاکہ ہماری وہ پہچان جو ساری دنیا میں پہچان ہے تاکہ وہ ہماری پہچان ایکسپوز نہ ہو. تو اسی لحاظ سے سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز ان کو بولتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کمپنیز کا ہمارے کرکٹ بورڈ اور ہماری کرکٹ کے اندر ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ معاہدے کر دیے گئے، ان کو رجسٹر کر دیا گیا، ان کو کرکٹ کے رائٹس بہت سی چیزوں کے جو کرکٹرز کے ان کے ساتھ یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئیں.
اور اسپانسرشپس کے لیے پیسہ بنانے کے لیے بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ نہیں دیکھا گیا کہ جی یہ قانون کے لحاظ سے پی سی بی پاکستان کے آئین دیکھ لیں, پاکستان کا قانون دیکھ لیں, پی سی بی کے جو قوانین ہیں رولز دیکھ لیں, اس کے مطابق کوئی جوئے سے تعلق جو سٹے بازی جوئے بیٹنگ کمپنیز جو بے شک کسی بھی قسم کا خول چڑھا لے ان کا کسی بھی قسم ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہو سکتا. لیکن انفارچونیٹلی یہ معاہدے کرکٹ بورڈ کی طرف سے ہی معاہدہ ہو گیا, پھر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ پی ایس ایل جو ہماری فرینچائزز ہیں کچھ ان کی طرف سے بھی ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ایک کمپنی یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ جو کہ کمپنی رجسٹرڈ ہے ان کے ساتھ پی سی بی کے ساتھ, انہوں نے کوئی ایک کانٹیکٹ کرنے کے لیے آفر کیا بابر اعظم کو اور محمد رضوان کو. بابر اعظم کو جو آفر کی گئی رقم وہ ہے تقریباً کوئی 25 کروڑ روپیہ. اٹ از اے ہیوج اماؤنٹ, بہت بڑا پیسہ ہے. 25 کروڑ روپیہ بابر اعظم کو آفر کیا گیا اور محمد رضوان کو 10 کروڑ روپیہ آفر کیا گیا. اچھا ان کو آفر کیا گیا تو ظاہر ہے وہ ان کی جب آفر کیا جاتا ہے تو ان کو جو ان کی انڈیویجول ان کی اسپانسرشپ کے لیے جو کمپنی ہے جس کا نام ہے سایہ کمپنی ہے جو اس نے پھر آن بہاف آف بابر اعظم اور محمد رضوان انہوں نے ان کو اس کمپنی کو وہی جو بیٹنگ کمپنی تھی اس کو یہ جواب دیا کہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ بطور مسلمان. ان دونوں کی طرف سے آپ دیکھیں کس قسم کا جواب کیا ہے کہ بطور مسلمان ہم نہ تو کسی بیٹنگ کمپنی کے ساتھ کوئی اس قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں, نہ ہی ہم کسی سروگیٹ بیٹنگ برانڈ جو بھی برانڈ ہے اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکتے بحیثیت مسلمان, ہمارے لیے موضوع نہیں. اور انہوں نے ان کو پولائٹلی یہ کہہ دیا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے. 25 کروڑ کی آفر کو ٹھکرایا بابر اعظم نے, 10 کروڑ کی آفر کو ٹھکرایا محمد رضوان نے, اس لیے کہ جو پیسہ دینے والی جو اسپانسر کرنے والی جو کمپنی تھی وہ بیسیکلی بیٹنگ کمپنی تھی. یہ الحمدللہ بہت زبردست بات ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور ہوپ فلی اللہ کرے کہ جی اس سے یہ بیسیکلی یہ جو میرا ویلاگ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس سے دوسرے لوگ انفلوئنس ہوں جو کرکٹرز باقی ہیں, اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو اس مسئلے کو پھر اجاگر کرنا کہ اصل مسئلہ ہے کیا, اس کے اوپر میں بھی اب بریفلی ایک بات کروں گا. اچھا ایک تو یہ ہوا, اور پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ نہیں بلکہ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پی ایس ایل کے جب میچز ہوئے, میرا خیال لاسٹ پی ایس ایل تھا شاید یا اس سے پہلے والی جو بھی پی ایس ایل کی جو یہ ہوا تھا, اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک کنٹروورسی جس کے اوپر میں ایک دن شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں سن رہا تھا کہ اس قسم کی بات ہوئی کہ ان دونوں نے بابر اعظم اور محمد رضوان انہوں نے لوگوز ان کمپنیز کے جو بیٹنگ کمپنیز تھی یا ان کو آپ وہی والی بات کہ سروگیٹ بیٹنگ کمپنیز تھی ان کے لوگو آپ کو پتا ہے کہ وہ اسپانسرشپس فرینچائزز نے بھی ان کے ساتھ معاہدے کر لیے. آپ کو ان کا لوگو پہننا ہے اپنی جو شرٹ ہے یا جو بھی ہے آپ کا جو کٹ ہے آپ کی جو کرکٹنگ, تو آپ نے اس کو پہننا ہے اپنی شرٹ کے اوپر یا بازو وٹ ایور جہاں پہ بھی. تو انہوں نے یہ پہننے سے انکار کر دیا اور اس سلسلے میں بابر اعظم نے بھی کہا کہ میں یہ لوگو نہیں پہنوں گا. محمد رضوان نے بھی کہا کہ میں یہ بات نہیں یہ لوگو نہیں پہنوں گا بیکاز یہ بیٹنگ کمپنی کا لوگو ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بھی اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ ان کے اوپر بہت دباؤ ڈالا گیا کہ آپ کو پہننا پڑے گا, آپ پہنیں. اور اس میں یہ ہمارا حال ہے دیکھیں. اور دباؤ ڈالنے والے وہ فرینچائزز پلس یہ جو ہیں پی سی بی, اطلاع یہ ہے کہ جی پی سی بی کا بھی یہ رول تھا. اچھا یہ آپ دیکھ لیں کہ انفارچونیٹلی یہ بات ہوئی. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جی یہی خبر کے مطابق کہ ان دونوں سے پوچھے بغیر نہ اجازت لی بابر اعظم سے نہ اجازت لی محمد رضوان سے, ان کی اجازت کے بغیر جو ان کے امیج رائٹس ہیں وہ انہوں نے پی سی بی نے کسی ایک بیٹنگ کمپنی کو دے دیے اور وہ ان کے امیجز استعمال کرتے ہیں. مطلب ہے کہ جو کہ قانوناً نہیں کر سکتے ان کی بغیر ان کی اجازت سے, لیکن انفارچونیٹلی پی سی بی نے یہ کیا. اچھا انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ اب چونکہ یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی اور اس میں میری اطلاعات یہ ہیں
کہ یہ ریسنٹلی ایک چیز سامنے آ رہی ہے. میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا کچھ ایک ہفتہ قبل میرا خیال ہے کہ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر انفارمیشن منسٹری نے بھی کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی کہ جی اس قسم کی جوئے والی کمپنی جو بیٹنگ کمپنیز ہیں, انہوں نے نام بھی لکھے تھے کچھ کمپنیز کے, ان کمپنیز کے بھی نام جن کا معاہدہ پی سی بی کے ساتھ ہے اور جن کا معاہدہ فرینچائزز کے ساتھ ہے, ہماری جو مختلف یہ جو پی ایس ایل کی فرینچائزز ہیں ان کے نام لکھ کے کہا گیا کہ جی ان سب سے معاہدہ ختم کریں. پاکستان کے قانون آئین کے تحت اس قسم کی بیٹنگ نہیں ہو سکتی. بیٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کو آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ پاکستان میں آپریٹ کریں, یہ انلیگل ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور اس کے اوپر یعنی کہ انہوں نے کہا لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن اس قسم کی نہیں ہے کہ پی سی بی کی طرف سے یا جو فرینچائزز ہیں انہوں نے واقعی اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دیا, یا جو ان کے پہلے معاہدے تھے ان بیٹنگ کمپنیز کے ساتھ وہ معاہدے ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. ابھی تک دیر از نو سچ کنفرمیشن. اب بیٹنگ کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اتنا بڑا جال جو خبریں ابھی تک آئی ہیں, یہ اتنا بڑا جال ہے کہ تقریباً 150 بیٹنگ کمپنیز اس وقت پاکستان میں سنا ہے کہ آپریٹ کر رہی ہیں. رجسٹرڈ شاید ان سے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں, سب باہر کی ہیں. اس سے پاکستان سے بلینز آف ڈالرز پچھلے 2-3 سالوں میں پاکستان کا باہر جا چکا ہے. اور اس میں بڑا جو اس بلین آف ڈالرز کا جو اماؤنٹ ہے یہ انڈیا میں گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اور اس میں جوا ہم میرے بچے, آپ کے بچے, ہمارے جو عام پاکستانی اپنے موبائل کے ذریعے اور ساری کی ساری فیسیلیٹیشن دے دی گئی ہمارے اداروں نے. انفارچونیٹلی یہ جو فائنینشیل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی طرف سے کہ اور جوئے چل رہے ہیں جی, جوئے کھیلے جا رہے ہیں, کرکٹ میچز کے دوران کھیلے جا رہے ہیں. اور اربوں کا ارب خربوں کا آپ دیکھیں کہ یہ سٹا ہوتا ہے, یہ جوا کھیلا جاتا ہے. اور اس سے آپ دیکھیں کہ فائنینشلی پاکستان کو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ قانونی طور کے اوپر, آئین کے طور کے اوپر یہ چیز غلط ہے. اسلامی لحاظ سے کتنا بڑا گناہ ہے. اور آپ اپنے بچوں کو گناہ میں شامل کر رہے ہیں. آپ ان کو ایک انلیگیلٹی, غیر قانونی کام میں ان کو جوئے کی لت ان کو ڈال رہے ہیں. ان کو آپ ایک گناہ کی طرف خود راغب کر رہے ہیں. اور جس میں ایک ظاہر ہے کہ اسٹیٹ کے یہ والے پی سی بی اور یہ ان سب اداروں کا مطلب ہے کہ کردار رہا. اچھا, پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ جو خبر میں ریفلیکشن آیا کہ اس قسم کی بات کہ جی جس کمپنی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا, ہم نے جب اس وقت ان کے بارے میں سرچ کی تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جوئے والی کمپنی ہے. یہ بھولاپن ویسے میں آپ کو بتاؤں گی میرا خیال ہے ایک ظاہری طور کے اوپر ایک اپرنٹ ان کا ایک یہ ویو ہے. ورنہ سب کو پتا ہے کہ کیونکہ یہ بچہ جانتا ہے سنا ہے پاکستان کا جی کون سی بیٹنگ کمپنیز پاکستان میں کس طریقے سے انفارچونیٹلی آپریٹ کر رہی ہیں. اچھا, یہ جو ہے کہ اس میں ایک جو اور بات میں آپ کو امپورٹنٹ بتا دوں کہ ان بیٹنگ کمپنیز کے اگینسٹ یہ جو میں آپ کو انفارمیشن منسٹری والی پریس ریلیز بتا رہا ہوں, اس کے اوپر یہ جو پریس ریلیز جاری ہوئی, اس پریس ریلیز سے پہلے میری اطلاعات یہ ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کے اوپر مطلب ہے کہ اس چیز کو اسٹڈی کیا. اور اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس چیز کو جو ہے یہ جو آپ جو ہے اس کو ٹارگٹ کریں اور اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور پھر ود دا بیکنگ آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ جو ابھی جو گورنمنٹ جو ابھی یہ کر رہی ہے کہ جی ان سب کے معاہدے ختم ہونے چاہیے اور ان تمام بیٹنگ کمپنیز کا آپریشن پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ظاہر ہے جو بھی کچھ ہے وہ ایک کوشش ہو رہی ہے. اور اس میں پی ٹی اے کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, اس میں پیمرا کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں پی سی بی کا کردار کیا ہوتا ہے, بیکاز سب سے امپورٹنٹ رول پی سی بی کا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو ہر حال میں اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے لیے اپنا ہو ان کا پی سی بی یا جو پی ایس ایل کی جو فرینچائزز ہیں ان کو جو ہے وہ ہر حال میں ختم کرنا چاہیے. اور اس پوری کیمپین میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس میں بابر اعظم, محمد رضوان اور پھر یہی جو ان کی جو کمپنی ہے جو اسپانسرشپ کمپنی ہے ان کی سایہ کارپوریشن کے جو طلحہ ہیں, طلحہ سبحانی, ان کا تینوں کا سنا ہے کہ کافی امپورٹنٹ رول ہے. اور ان کو شاید مشکلات بھی کچھ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی جس قسم کی کچھ کیمپین چل رہی ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ اور کچھ مشکلات کا ان کو سامنا یا ان کے لیے مشکلات کریٹ کی جا رہی ہیں,
وہ اصل میں اس کا ریزن یہی ہے کہ جی ایک کوشش یہ ہے کہ یہ جو جوئے والی کمپنیاں ہیں، یہ جو بیٹنگ کمپنیز ہیں، ان کو پاکستان میں ہر حال میں بین کیا جانا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کروں گا، بیکاز یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور یہ ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.